اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے، اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے۔ اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر۔ ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ پہلے آیا تھا علیما حکیما، اب عزیزا حکیما۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا۔ یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی۔ قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ان کے ذمے ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو، پھر رسول کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے لیے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث الی نفسہ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض۔ یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے یہ بیع ہو گئی ہے، بیع و شرع ہو گئی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیعت پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین۔ فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے۔ یہ کیسے، کس کو دوں یہ جان اور مال؟ کس کے حکم پر دوں؟ کس کے کہنے پر دوں؟ کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیع اللہ سے، بیعت محمد سے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ، یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھ کو میدان میں آ جاؤ۔ لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ۔ جب تک مصافحہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی
کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن مسافہ جو ہے وہ پختگی کے لیے۔ لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جو آپ حکم دیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے، جب چاہیں وصول فرما لیں۔ یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے۔ اچھا، اس میں جو یہ فرمایا، چونکہ یہ تین فریق ہو گئے، اللہ، بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، تین فریق ہیں اس کے۔ ایک وہ ہے حضور کا ہاتھ، جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر، اس بیعت کے اندر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیعت، اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، باب مفاعلہ کے اندر بھی وہ آ گیا، تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شراء کا معاملہ، اس میں خوشیاں مناؤ، وہی باب مفاعلہ ہے، وہ یبایعونک، ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اسے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا۔ اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جان ناتواں پہ، مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے۔ یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں۔ اب اسی کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی؟ جو بھی کوئی داعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا، ہوگا امتی، اطاعت اس کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے، اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو، ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین، اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے۔ تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھیں، سوچ دیکھیں اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ واقعتاً سنسیئر آدمی ہے، خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیجیے، ساتھ چلیے۔ یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص قرآنی، نصوص حدیث، حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے۔ باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے، مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے، 2 سال 4 سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن مسنون اور منصوص اور معصور، تین الفاظ۔ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے۔ جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا۔ اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی، حضرت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے، جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت۔ پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔
اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیاء کرام، وہ بھی بیعت، بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے، ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا، 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی، کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی۔ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، سنوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ بیعت کا لفظ ہے جو یہاں آیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔